اگر غیر علمی کی وجہ سے صفا کے چکر رہ جائیں تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ طریقہ یہ ہوگا کہ جا کے پورے کرو۔ جس میں دم پڑ گیا ہے وہ خود کھا سکتا ہے، نہیں کھا سکتا۔ میری امی آنے سے ایک دن پہلے فوت ہو، ان کے لیے اللہ مغفرت فرمائے، سورۃ یوسف کو پڑھ کے دعا کریں اولاد کی تو اللہ اولاد دیں گے۔ ازواج مطہرات کی عدت کا کیا معنی ہے؟ جب ان کا نکاح ہی ناجائز ہے، عدت کا کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کی بیوی کا تو نکاح ہوتا نہیں، ان امہاتکم، وہ تمہاری مائیں ہیں۔ مسافر کے پاس وقت ہے، سنت پڑھے، بالکل پڑھے۔ اگر جنازے میں تیسری تکبیر میں پہنچا، جب امام سلام پھر تو جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر بس پورے کر لے۔ کہتے ہیں جی جدے سے حجاج کو لانے والے حاجی جو ہیں، بسوں والے جو ہیں، وہ راستے میں نماز کے لیے گاڑی کھڑی نہیں کرتے۔ یہ آپ اپنے وزیر الحج کو لکھیں یا یہاں کے وزیر حج کو لکھ کے بھیجیں۔ رکن یمانی یمن کی طرف ہے، ہاتھ لگانا سنت ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی طرف منسوب ہے، حضرت علی یمانی تھے، یہ تو یمانی ہے، حضرت علی کی طرف کیسے ہو گئی؟ یا تو یہ رکن علی ہوتا، رکن علوی ہوتا، یہ تو یمانی ہے، وہ شامی ہے، وہ عراقی ہے، وہ حجر اسود ہے۔ حضرت حرم میں 15 دن سے کم کیا ہوا تو نماز قصر پڑھیں گے، سنت معاف ہے، پڑھے تو ثواب ہے۔ میرے ذہن میں تقریباً 3 مہینے سے گستاخانہ خیالات آتے ہیں، لا حول پڑھا کرو۔ اللہ ہر مسلمان کی زبان کو اچھا کرے۔ ایک عمرہ ایک کے لیے اور 2 بندوں کے لیے نہیں ہوتا۔ بینک کی نوکری جائز ہے لیکن دوسری ڈھونڈتے رہو، مل جائے پھر چھوڑ دو۔ لے پالک بچے کو لیا جا سکتا ہے لیکن ولدیت اس کی وہی رہے گی جس کا بیٹا ہے۔ اللہ ہر مسلمان کے گناہ معاف کر دے۔ عمرے کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا۔ دین حنیف کا معنی یہ ہے سب سے منہ موڑ کے ایک کو ماننے والا۔ یہ حضرت ابراہیم کو اسی لیے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ پیر کے دن کا روزہ رکھنا سنت ہے، پیر کو رکھو اور خمیس کو بھی رکھو۔ والد نے 3 چکر طواف کے کیے، تھک کے بیٹھ گئے، باقی 4 چکر بیٹی نے کیے، وہ ادا نہیں ہوئے، اور دوبارہ اس کو طواف کرائیں۔ ویل چیئر پہ کرا دو اگر بوڑھا آدمی ہے تو۔ طواف کیا، صفا مروہ نہیں دوڑے اور احرام کھول دیا، دم پڑ گئی، نماز قصر ہوگی۔ مدینے میں 10 دن رہیں گے، اکیلے پڑھیں تو قصر ہوگی۔ دادی فوت ہو گئی ہے، پوتا ان کے نام برا کر سکتا ہے، قصر پڑھتا ہے، سنت معاف ہے، پڑھو تو ثواب ہے۔ ہم عمرہ مسجد عائشہ سے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ حرم کے باہر نماز پڑھتے ہیں، اللہ ہدایت دے، نماز ہو جاتی ہے۔ نمازیوں کے آگے نہیں گزرنا چاہیے۔ ہمارے ایک انجینئر ہیں، ہر آدمی کو حضرت تھانوی اور حضرت عبدالقادر جیلانی کے بارے میں نازیبہ باتیں کرتا ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہو نا اپنے اولیاء اللہ کا گستاخ بنا دیتا ہے۔ جب آدمی اولیاء اللہ کی گستاخی کرے سمجھ لو کہ اللہ ناراض ہے۔ من آذالی ولی وقد آذنتہ بالحرب، حدیث ہے کہ جو اللہ کے ولی کے بارے میں برا کہے اللہ سے جنگ کرے۔ حضرت آدم کی توبہ دعا کرنے سے قبول ہوئی تھی، وسیلے سے نہیں۔ دعا قرآن میں موجود ہے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ ایک نابالغ، ایک حائضہ، 3 افراد، بغیر نابالغ پر تو کوئی جرمانہ نہیں، باقی جو حائضہ ہے اس پر بھی جرمانہ ہے، دم یا عمرہ کر لے تو دم سے بچ جائے گی۔ اگر احرام کی حالت میں ہم نے برائٹ صرف سے کپ دھو لیے کوئی حرج نہیں،
ہمیں آپ زمزم کا 1 گیلن ملتا ہے تو آپ زیادہ لے جانا چاہتے ہیں تو کارگو کے ذریعے بک کرا لیں. آپ بھی تو چوری کرنا چاہتے ہیں نا. عمرے کرنے والا اپنے سر پہ اس طرح خود پھیر سکتا ہے. جو آدمی حرم سے پیسے ملے اگر وہ خود غریب ہے تو کھا سکتا ہے. اگر کسی کو نظر زکام کی وجہ سے خارش ہوئی اور اس نے ناک صاف کیا، بال ٹوٹ گئے، کچھ نہیں ہوتا. ایک آدمی کی زمین ہے ٹھیکے پر، تو جو اب آبادی ہوگی جو کاشت کر رہا ہے اس کو دینی ہوگی، کیونکہ جنس وہ اٹھائے گا نا. یا پہلے شرط کرے گی جی عشر آپ دیں گے. 1 لاکھ روپے کی بیمہ پالیسی ہے، 2 لاکھ روپے منافع ملے، وہ منافع نہیں ہے، وہ سود ہے، حرام ہے. وہ غریبوں کو دے دو اور ثواب کی نیت نہ کرو. دور حاضر میں دجال کی نشانی ہے کہ ابھی دجال نہیں آیا، فکر نہ کرو. ویسے اور جو دجال ہے نہیں اس کے شاگرد ہیں، چھوٹے چھوٹے دجال ہیں، بڑا ابھی نہیں آیا. حضور نے فرمایا کہ اس کی آنکھ اپھڑی ہوئی ہوگی اور اس کی پیشانی میں لکھا ہوگا کافارا. مومن پڑھ لے گا کافر. مدرسہ سولتیہ موجود ہے، آج یہ موجود ہے. کہتے نیچے بیان ہوتے اس کی آواز تیز ہے، کوئی بات نہیں. یہاں پر سرکاری طور پہ ہمبلی مسلک ہے اور ویسے ہی اپنی یونیورسٹیوں میں 4 اماموں کی فقہ پڑھاتے ہیں. عصر کے بعد 2 رکعت نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں. مغرب سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے. یہ جو پڑھتے ہیں مستحب ہے. مکروہ وقت یہ ہے کہ صبح کو یعنی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک، پھر عین سورج جب سر پہ ہو، پھر عصر سے لے کر مغرب تک. نماز کا اثر پڑھو گے اور کیا پڑھیں گے. خانہ کعبہ کے خلاف پہ اپنے لوگوں کے نام لکھتے ہیں، بالکل ناجائز ہے، گستاخی، بے ادبی ہے. عمرے کے دوران نماز قصر پڑھی جاتی، حرم میں بھی قصر پڑھی جائے گی، امام کے پیچھے پوری پڑھیں گے. اگر ہم جتنے جائیں تو واپسی پہ عمرہ ضروری نہیں ہے. رزق کی تنگی ہے تو استغفار زیادہ کیا کرو. کئی طواف اکٹھے کر لیں، بعد میں 2 رکعت پڑھیں، وہ بھی جائز ہے. نوافل طواف ہوٹل کی بلڈنگ میں یا محلے کے مسجد میں پڑھ سکتے ہیں. ہم دبئی سے آئے ہیں، نماز کے لیے گاڑی نہیں روکی، 2 نمازیں پھر اکٹھی کریں، مجبوری ہے، کیا کریں گے آپ. واللہ اعلم.